احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مرد اور عورت دونوں کے اوپر، وہ ہیں 21 چیزیں ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ 21 چیزوں کو یاد کریں 1 2 3 4 5 7 تک، بس ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ 21 چیزیں ہیں۔ جیسے ہی وہ چیز سامنے آئے آپ کہیں کہ یہ تو میں نے سنا ہے کہ حرام ہے، مثلا شیشے کی طرف دیکھنا۔ اب یاد نہیں ہے کہ جو ہے ان میں 21 میں شیشہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی شیشہ سامنے آ گیا ذہن میں فوراً کلک ہوا کہ یہ تو محرمات میں سے ہے، یعنی میں شیشے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس طریقے سے 21 کو رٹے نہیں بلکہ 21 کو ذہن میں رکھ لیں۔ آسان طریقہ، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے شکار کرنا، جو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، نہ کوئی مسجد میں شکار ہے نہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسلحہ ساتھ رکھنا، وہ بھی نہیں ہے، کہ بس ذہن میں رہے کہ حرام چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یعنی شادی شدہ مرد و عورت جو ہے وہ ہم بستر ہوں احرام کے اندر، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ مسائل شرعی ہیں، جاننا واجب ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز ہے کہ مرد اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کو لذت کی نگاہ سے یا لذت کے ہاتھ سے چھوئے، یہ بھی حرام ہے۔ اجنبی عورت پر مرد شہوت کی نگاہ سے دیکھے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی خود ایسا کام کرے کہ جس سے واجب ہو جائے غسل اس پر، وہ حرام ہے۔ نکاح احرام کی حالت میں حرام ہے۔ خوشبو کا استعمال حرام ہے، چاہے سونگے، چاہے کھائے، چاہے لگائے، ٹھیک ہے۔ کھائے یعنی سپاری، سونف، خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ حالت احرام میں کوئی ایسی چیز نہیں کھانی۔ دوسرا کیا؟ اس پرفیوم وغیرہ نہیں لگانا۔ تیسرا کہیں لگا ہوا ہے تو وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے، تو نہ سونگنا ہے، نہ لگانا ہے، نہ کھانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سرما، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آئینہ دیکھنا۔ اگر لفٹ میں ہے یا راستے کے اندر کہیں لگا ہوا ہے، واش روم میں آپ گئیں، اتفاقاً نگاہ پڑ گئی تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ فوراً ہی اپنی نگاہ کیا کریں؟ ہٹا دیں، اور کہیں بھی ہو وہ۔ اس کے بعد جسم کے اوپر تیل مرنا، مالش کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بدن سے بالوں کو کھینچنا، چاہے وہ پلکیں ہوں، چاہے وہ داڑھی ہو، یعنی اس طرح جسم سے، اس طرح جسم سے بالوں کا کھینچنا۔ ناخن کا کاٹنا، ٹھیک ہے، جسم سے خون خود نکالنا، ٹھیک، مطلب ٹھوکر لگی نکل گیا وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن خود خون نکالنا۔ اس کے بعد کسی بھی چیز کو زینت کے ارادے سے استعمال کرنا، چاہے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، چاہے وہ گھڑی پہنی ہوئی ہو، یا کوئی ایسی چیز جو زینت میں شمار ہے، وہ سب آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام سے پہلے اتار دینی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اگر مچھر جسم پہ بیٹھا ہے، کیا ہے؟ اس کو مار نہیں سکتے۔ کسی خاتون کے سر میں جوئیں ہیں، وہ نکال کے اس کو مار درود بھیجے محمد اس کے بعد جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، گالیاں دینا، بد کلامی کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جدال کرنا، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو نازیبا ہوں، لڑائی جھگڑا، یا پھر اللہ کی قسم، مولا کی یعنی خدا کی قسم، اس قسم کے الفاظ بھی جو ہے وہ احرام میں ادا نہیں کرنے۔ دانت کا کھینچنا۔ پھر حرم میں اگر کوئی گھاس ہے یعنی نکلوانا۔ اب جو ہے وہ حرم میں اگر گھاس کہیں لگی ہوئی ہے جو کہ ہے نہیں گھاس، تو وہ گھاس کا وہاں سے اکھاڑنا۔ اب جو چیزیں مرد کے اوپر حرام ہیں لیکن عورت کے لیے جائز ہے، مرد کا سر چھپانا، نہ ٹوپی پہن سکتے، نہ چھتری کا استعمال کر سکتے،
نہ دن کے اندر ایسی گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے جو چھت والی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایسی چیز جو پاؤں کو پورا چھپا دے، جیسے شوز یا موزے. تو وہ چپل جو پیر کا اوپر کا حصہ زیادہ کھلا نظر آئے. دو پٹی کی چپل، دو پٹی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن موسٹلی یہ جو ہے نا اوپر کا جو یہ ہے حصہ یہ عورت مرد open- دونوں نہیں ابھی کیا کام ہے. اچھا مردوں. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ موزہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. چوتھی چیز سلا ہوا کپڑا احرام کے اندر مرد نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے. اوپر سے بیلٹ لگا سکتے بیلٹ لگا سکتے ہیں لیکن احرام کو باندھنے کے لیے نہ ہو. اس بیلٹ میں پیسے رکھیں یا موبائل رکھیں، کوئی ایسی چیز مثلا وہ بیلٹ یوز ہو سکتی ہے. یا وہ پاؤچ جو گلے میں سامنے آ جائے وہ بھی جو ہے استعمال ہو سکتا ہے. پھر جو چیزیں عورت کے لیے ہیں وہ اپنے اس چہرے کو نہیں چھپا سکتے احرام کی حالت، یعنی نقاب وغیرہ جو ہے وہ نہیں پہن سکتے. ہاتھ پہ گلوز نہیں پہن سکتی. یہ وہ تو پہن سکتی ہے نا، وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ ویسے اگر پہن سکتی ہے. اور نہیں پہننا چاہے تو یہ اس لیے دیکھیں پیر جو ہے وہ کیا ہے؟ نظر نہیں آنا چاہیے. چھپانا ہے تو موزے پہننا. تو دیکھیں اگر انسان زندگی میں ہر عمل سے پہلے جو کرنا چاہتا ہے نا، مرد ہو یا عورت، یہ سوچے یہ جو میں فعل انجام دے رہی ہوں، جو کام کر رہی ہوں، پہلے یہ سوچے کہ آیا اللہ نے اسے میرے لیے حرام بنا کیا ہے قرار یا حلال. اگر حرام ہے تو چھوڑ، اور اگر حلال ہے تو انجام. زندگی کا یہ اصول بنا ہے. تو اس لیے پیر بغیر موزے کے عام زندگی میں بھی نہیں دکھا سکتے، یعنی اس کا چھپانا بھی ضروری ہے. یہ ہتھیلیاں اور یہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھلا رہ سکتا ہے. باقی پورا جسم کیا ہے عورت کا؟ وہ چھپا. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ دیور کو بھی ہم محرم سمجھتے ہیں. گھر کے اندر خواتین اس لباس میں ہوتی ہیں کہ وہ لباس پہن کر دیور کے سامنے بھی نہیں آ سکتے. تو بس یہ محرمات ہو گئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ ان چیزوں سے آپ بچیں گی، سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیں گی. احرام میں 3 سے موسٹلی 2.5 سے 3 گھنٹے میں ایک عمرہ آپ کا مکمل. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا عمرہ مکمل. یہ محرمات عمرہ. والسلام. اس پہ وہ جو میں نے سوال کیا تھا آپ سے کیا کہ کس پہ وہ بکرا واجب ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب جان بوجھ کے وہ کام انجام دے کہ جس کا خدا نے منع کیا. 21 میں سے، ہاں وہ محرمات جو انجام دیتا ہے. یعنی 21 میں سے اگر کوئی جان بوجھ کے کر لے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جان بوجھ اور بغیر جان کے اس کی غیر سمجھ ہے، اس لیے اس کی بحث میں نہیں جانا. وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اچھا مولانا آپ تاکہ وہ